السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم ابعث ثوابها إلی ارواح المؤمنین والمؤمنات سیما إلی ارواح المرحومین البانیین والحاضرین والشہداء ملت جعفریہ وسیما إلی روح پرفتو مرحوم و مغفور ذاکر اہل بیت سید صدق حسین کاظمی و زوجہ سید صدق حسین کاظمی۔ اللہم اغفرہم واحشرہم مع النبی و آلہ الطہار۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول، نعرہ حیدری، حسینیات، یزیدیات، تعجیل ظہور امام زمان بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا الذی نور قلوبنا بولایت علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی محمد۔ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وصلی اللہ علی محمد المصطفیٰ احمد المجتبیٰ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ الصلوات۔
صلی علی انتہائی واجب الاحترام بزرگان و عزیزان، ارجمندان توحید، فرزندان امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، بارگاہ احدیت و سمدیت میں دعا گو ہوں خلاق دو عالم لم یزل ولا یزال، آپ سب کا اس مقام مقدس پہ چلایا، بانیانی کی صف عزا بچھائی، بحق سیدہ کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اپنی بارگاہ عظیمہ میں منظور و مقبول فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے، اور اس کا ثواب ہم سب کے مرحومین مرحومات اور خصوصاً بانیان کے مرحومین و مرحومات اور شہدائے ملت جعفریہ کی ارواح پرفتوح کو پہنچائے، درجات کو عالی اور متعالی فرمائے، منازل قبر و برزخ کو آسان فرمائے، شفاعت محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام نصیب فرمائے، آپ سب کی حاجات شرعیہ کو کریم رب بحق محمد و اہل بیت محمد منظور و مقبول فرمائے، مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے، مظلومین کی مدد فرمائے، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے، قبلہ اول کو آزاد فرمائے، تمام دعاؤں کی قبولیت و استجابت کے لیے دل کی عطا گہرائیوں سے بآواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ حضرات محترم، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، پڑھنے والے کافی حضرات ہیں، انتہائی اختصار کے ساتھ ماہ مقدس رمضان المبارک ہے، خالق منان کا احسان عظیم ہے، جس کریم رب نے محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کے صدقہ میں ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کی بارگاہ میں جھکیں، رکوع کریں، سجود کریں، قیام، قنوت، تشہد، سلام۔ یہ بہت بڑی عظمت ہے کہ کریم رب ہمیں اس قابل سمجھے اور توفیق عطا فرمائے 14 کے صدقے میں کہ ہم اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں۔ یہ اس کریم رب کی دی ہوئی توفیق ہے۔ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کے صدقے میں 2 فقہی مسئلے اور اس کے بعد انشاءاللہ چند جملے مصیبت کے اور آپ کی زحمت تمام۔ ماہ مبارک ہے، اکثر و بیشتر لوگ جنہوں نے اگلی صبح سفر پہ جانا ہو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم نے سفر اختیار کرنا ہے لہٰذا ہم نے روزہ نہیں رکھنا، چونکہ ہم مسافر ہو جائیں گے، کل صبح ہم نے سفر پہ جانا ہے لہٰذا ہم نے روزہ نہیں رکھنا۔ شرعی طور پر ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اور جو ایسا کرتا ہے اس کا فقط روزہ باطل نہیں ہوتا بلکہ کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ریزن یہ ہے، علت یہ ہے، علل الشرائع میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ آپ نے ولو سفر پہ جانا ہے، آپ سحری بھی کھائیں گے، روزے کی نیت بھی فرمائیں گے، جب آپ حد ترخص کو کراس کریں گے تب آپ کا روزہ قصر ہوگا، وَإِلَّا روزہ قصر نہیں ہوگا۔ جب تک آپ سفر پہ رخت سفر نہیں باندھیں گے، شرعی سفر کی نیت نہیں کریں گے۔ حد ترخص کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پہ شہر کی در و دیوار نظر نہ آئیں، درخت اور مکانات کے نشان نظر نہ آئیں، آذان کی آواز سنائی نہ دے، کم از کم حد اقل 3 سے 4 کلومیٹر شہر سے دور وہ حد ترخص قرار پاتی ہے۔ جب اس کو کراس کریں گے تب آپ کا روزہ قصر ہوگا۔ اب آپ کو اختیار ہے، ولو آپ روزہ قصر کر کے افطار کر لیں یا امساک کریں۔ امساک کا معنی کیا ہے کہ آپ حالت روزہ میں رہیں، احترام روزہ کو ملحوظ خاطر رکھیں، آپ کو اجر و ثواب ملے گا، لیکن حقیقی طور پہ آپ کا روزہ نہیں ہے، بعد میں آپ کو اس روزے کی قضا کرنا ہوگی۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، عرفت اللہ بفسق العزائم ونقض الہمم، میں نے اپنے خالق کو پہچانا ہے اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے، سوچتا کچھ ہوں ہوتا کچھ ہے۔ یہ مولا کائنات کا ارادہ کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ وہ تو عظیم ارادوں کے مالک ہیں،
وہ تو ارادہ رب اکبر کے بھی مظہر ہیں، لیکن مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ جملے ارشاد فرما کے ہمیں سمجھایا ہے، ہمیں تعلیم دی ہے کہ جو آپ نیت کر رہے ہیں کہ کل میں نے سفر پہ جانا ہے لذا میں روزہ نہیں رکھتا، فرمایا یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے، چونکہ ہو سکتا ہے آپ کا ارادہ بدل جائے، کوئی منصوبہ تبدیل ہو جائے اور آپ سفر پہ نہ جائیں، لہذا آپ پر کفارہ واجب ہو جائے گا۔ جو بھی سفر پہ جائے گا جب تک حد ترخص کو کراس نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا روزہ قصر نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک آدمی حالت سفر میں ہے، آیا اس کو سفر کے دوران سحری نصیب ہوتی ہے، اب اس کے لیے کیا حکم ہے کہ یہ روزہ رکھے؟ نہیں، اس پہ روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھنا جائز ہی نہیں۔ جو حالت سفر میں ہے، جس مقام پہ اس نے 10 دن کا قیام نہیں کیا، جو حالت سفر میں ہے اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، وہ مسافر ہے، شریعت کے حکم کی پاسداری اس نے کرنی ہے۔ ہاں البتہ وہ سحری کرتا ہے، سفر اختیار کرتا ہے، واپس اپنے وطن آ رہا ہے یا ایسے مقام پہ آ رہا ہے جہاں پہ اس نے 10 دن کا قیام کرنا ہے، اگر وہاں پہ یہ پہنچ جائے اور مبتل روزہ کوئی سر انجام نہیں دیا، نیت کر لے اس کا روزہ درست ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ زوال آفتاب سے پہلے پہلے وہاں پر پہنچ جائے۔ یہ ایک مسئلہ عرض کر دیا۔ دوسرا مسئلہ کس چیز کا ہے؟ وہ مسئلہ شرعی جس کو بیان کرنا بہت ہی ضروری ہے کہ آپ جب روزہ کسی عذر شرعی کی وجہ سے نہیں رکھ رہے، بیمار ہیں یا خواتین حمل کے دوران ہیں یا بچے کو فیڈ کر رہی ہیں، دودھ پلا رہی ہیں، ایسے افراد ان عذر شرعی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے تو ہر روزے کے بدلے میں وہ 1 مد طعام دیں گے، یعنی 1 وقت کا کھانا مستحق تک پہنچائیں گے، اور مستحق بھی ایسا ہو جو نماز روزے کا پابند ہو، اس کو آپ اپنا مد طعام دیں گے، کفارہ دیں گے، اور بعد میں جب عذر ختم ہوگا آپ ہر روزے کے بدلے میں 1 روزہ قضا بھی بجا لائیں گے۔ صلوات بھیجیے عظمت محمد و اہل بیت محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پس عزاداران مظلوم کربلا، مصیبت بھی بڑی عظیم، لوگوں کے لیے مصائب بھی عظیم ہوتے ہیں، جتنی عزت اکرام اور مقام بلند ہوتا ہے اتنے مصائب بھی بلند ہوتے ہیں۔ آج 14 ماہ رمضان المبارک کا یوم ہے، روایات کے مطابق آج جناب امیر مختار علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، اور امیر مختار وہ ہستی ہیں جن کی وجہ سے آل محمد کے گھر میں چولہا روشن ہوا ہے۔ جب قاتلین حسین کو واصل جہنم کیا نا امیر مختار نے، اور میرے مولا امام سید الساجدین زین العابدین کو اطلاع ملی تو امام نے فرمایا اپنے اہل بیت سے کہ آپ چولہا روشن کرو، کھانا بناؤ، کیونکہ بابا کے قاتلوں کو سزا مل رہی ہے، وہ واصل جہنم ہو رہے ہیں۔ اور ایک عالم ربانی بزرگ عالم دین کے یہ جملے ہیں، اکثر و بیشتر کربلا کی جو تاریخ ہے وہ ہمیں امیر مختار کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی قاتل گرفتار ہو کے آتا تھا امیر مختار فرماتے تھے بتلا تو نے کربلا میں کون سا ظلم کیا، وہ ظلم بیان کرتا، مؤرخ تاریخ کو لکھ دیتا۔ عزادارو، اس طرح کربلا ہم تک پہنچی۔ اب جب بھی جس قاتل کو واصل جہنم کیا جاتا، بیمار امام کی خدمت میں خبر پہنچتی، ہر مرتبہ میرے مولا ایک جملہ فرماتے، کیا حرملہ ابھی زندہ ہے؟ اللہ اکبر، کیا حرملہ ابھی زندہ ہے؟ آ کر یہ خبر امیر مختار کو بتلائی جاتی کہ سید سجاد ہر مرتبہ یہ سوال کرتے ہیں، بس امیر مختار کی خواہش تھی پروردگارا مجھے جلد توفیق دے کہ میں حرملے کو واصل جہنم کروں۔ عزادارو، پس وہ وقت آیا،
حرملہ گرفتار ہو کے امیر مختار کی خدمت میں پہنچایا گیا۔ امیر مختار نے وہی سوال کیا، حرملہ یہ بتلا تو نے کربلا میں کون کون سا ظلم کیا ہے؟ عزادارو، حرملہ کہتا ہے امیر مختار میں نے کربلا میں کون سا ظلم ہے جو نہیں کیا؟ بہت ظلم کیے، لیکن 3 تیر میں نے چلائے ہیں جو بہت ہی مشکل تھے۔ عزادارو برداشت کر سکو گے؟ یہ کمینہ کہتا ہے میں نے پہلا تیر اس وقت چلایا جب سکینہ کا سکا عباس علمدار مشکیزہ بھر کے خیام کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے اعلان کیا جلدی کرو، یہ مشکیزہ خیموں تک نہ پہنچ سکے۔ ظالموں نے تیر چلائے، مشکیزہ چھلنی ہو گیا۔ میں نے تیر چلایا، عباس علمدار کی آنکھ میں تیر لگا۔ عباس زین ذوالجناح پہ سنبھل نہ سکا۔ عزادارو، یہ زلعین کہتے ہیں میں نے دوسرا تیر کب چلایا؟ جب ایک ظالم نے حسین کی پیشانی میں پتھر مارا اور اپنے قمیض کا دامن اٹھا کر حسین خون صاف کر رہے تھے، میں نے وہ مقام دیکھا، وہ سینہ بے کینہ دیکھا جس پہ رسول بوسہ دیا کرتے تھے۔ میں نے تیر کا نشانہ بنایا، حسین کے سینے میں وہ تیر پیوست ہوا، ایسا تیر پیوست ہوا، حسین سیدھی طرف سے نہیں اپنی پشت سے اس تیر کو نکالا۔ عزادارو، مر نہ جاؤ گے۔ یہ لعین کہتے ہیں جو میں نے تیسرا تیر چلایا نا، اس وقت پردہ خیمے کا کبھی گرتا تھا کبھی اڑتا تھا، بی بی کی آواز آتی تھی ظالم اپنا تیر بھی دیکھ، میرا صغیر بھی دیکھ۔ پس ہوا میں معلق ہو گیا وہ تیر، پرواز کرتا ہوا تیر من الاذن الی الاذن، اصغر کو نہر کرتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ اگر وہ حسین کا بازو نہ ہوتا، جدھر تیر جاتا ادھر صغیر۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔ ماشاءاللہ، اجرکم اللہ۔ اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اب آپ کے سامنے جناب آغا نکی عمران جعفری صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ ان کی آمد و استقبال کے لیے بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ آخری سیٹنگ